بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ۔ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال سے حج جو سبسڈی دی جاتی تھی اس کو ختم کر لیا جائے۔ اس بارے میں آج پہلے سیگمنٹ میں کچھ بات کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی بھی کوئی کامنٹ ہو، کوئی رائے ہو تو اس کا ضرور اظہار کیجیے۔ تو پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ کی کالز ہم لیں گے، اور آپ سے درخواست یہی ہے کہ اپنی جو کالز ہیں، اپنی جو کامنٹس ہیں، اگر آپ برائے مہربانی آج صرف جو حج سبسڈی ہے اس سے متعلق رکھیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، حکومت نے فیصلہ کیا کہ حج سبسڈی ہم نہیں دیں گے، اور کہا گیا بلکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیونکہ حج صرف صاحب استطاعت لوگوں کے لیے فرض ہے، جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے حج کرنے کا، تو ان پہ فرض نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے سبسڈی نہیں دی جا رہی۔ اور یہ بات اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو بالکل درست بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 بڑی کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے بنے ہوئے اس گھر کا حج ہمیشہ فرض رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو حج کا ایک رکن ہے، اس کا تعلق براہ راست جو ہے وہ آپ کی استطاعت سے ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ پہ فرض ہے، اور اگر نہیں رکھتے تو پھر آپ اور جو استطاعت کا معاملہ ہے وہ بھی انسان نے خود ہی مور اور لیس ایک طریقے سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک جو جنرل کرائیٹیرین ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جس طرح زکوٰۃ بھی ہے، اگر آپ پہ تبھی فرض ہوتی ہے جب آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہوں، جب آپ کے پاس ایک سال میں خاص دولت ہو، رقم موجود ہو، تو پھر زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ بھی ہے۔ جہاں تک حکومت کی اس بات کا تعلق ہے، اب چونکہ قرآن کریم قرآن پاک میں یہ ہے تو اس سے تو ہم بحث نہیں کر سکتے، یہ تو حکومت نے بالکل ٹھیک کہا۔ لیکن اگلے ہی سانس میں ناظرین حکومت نے ایک اور آرگومنٹ بھی پیش کیا کہ ہمارے حالات ہی اجازت نہیں دیتے تو ہم سبسڈی کیا دیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلی بات کو تھوڑا بہت انہوں نے سافن کیا اور ایک نیا آرگومنٹ پیش کیا کہ ہماری اس وقت ملک کے جو ہمارے حالات ہیں، مالی حالات ہیں، وہ ہے ہی نہیں کہ ہم سبسڈی دے سکیں، تو ہم سبسڈی کیسے دیں۔ اب یہ دو باتوں میں بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ اگر بات صرف دوسری بات تک ہوتی کہ چونکہ حالات خراب ہیں اس لیے سبسڈی نہیں دی جا سکتی، تو پھر تو ایک امید کی کرن تھی کہ شاید اگلے سالوں میں جب پاکستان کے حالات یا اس حکومت کے دوران حکومت میں جب مالی حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہم سبسڈی دوبارہ دے دیں گے۔ لیکن اگر آرگومنٹ یہ لیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ چونکہ حج صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے اور حکومت کو کوئی سبسڈی دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ آرگومنٹ برائے خود بذات خود ایک ایسا آرگومنٹ ہے جس کے تحت کوئی امید نہیں ہے کہ اگلے سالوں میں حکومت سبسڈی دے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں پہ ہی فرض ہے، اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین ہم سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، مکہ مکرمہ کی زیارت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے وہاں جائے، وہاں پہ عبادت کرے۔ تو یہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ جس طرح دوسرے مذاہب میں مثال کے طور پر
اب کرتارپور میں ہم ایک کرتارپور دربار صاحب کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، کوریڈور بنا رہے ہیں، سکھوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ایک مذہبی چونکہ ان کا لگاؤ ہے اس کرتارپور دربار صاحب سے تو وہ آنا چاہتے ہیں. اس طرح ہر مسلمان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ حج کرے. اس کے لیے وہ بہت جد و جہد بھی کرتا ہے، ان دا سینس کہ اگر اس کی 40,000 روپے تنخواہ ہے یا 20,000 روپے تنخواہ ہے تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ بچا لے. اور جب ساری عمر وہی کام کرتا رہتا ہے تو 50-60 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کچھ پیسہ اس نے جمع کر رکھا ہوتا ہے اور پھر حکومت کی سبسڈی کے ساتھ ملا کر وہ حج کے قابل ہو جاتا ہے. اب یہ خواہش جو ہے اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، نہ حکومت لگا سکتی ہے نہ کوئی اور پابندی لگا سکتا ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ناظرین، بہت سے ایسے لوگوں کو جو تنکا جمع کر کے انہوں نے حج کیا اور گورنمنٹ کی جو سبسڈی ہے اس سے فائدہ اٹھایا. مثال کے طور پر اگر پچھلے سال حکومت نے 2,80,000 یا 85,000 روپیہ مانگا ایک شخص کے لیے، تو اب جو اس سال حج کریں گے وہ تقریباً 4,36,000 کے قریب جو ہے پیسہ ادا کرنا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اضافی جو رقم ہے وہ تقریباً 1,56,000 کے قریب ہے. تو اب یہ جس شخص نے یا جن خواتین و حضرات نے حج کے لیے پچھلے 1 سال سے یا 2-3 سالوں سے 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ رقم جمع کر رکھی تھی یا اس پروسیس میں تھے کہ وہ حج کریں گے، تو اب وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ رقم اب ان کو ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. اب ان کو یقیناً ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ وہ کہاں سے یہ پیسہ جمع کریں، کسی سے قرض لیں گے یا بہرحال کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش کو تو پورا کرنا ہے اور کیونکہ استطاعت نہ بھی ہو لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ حج کریں، اپنی خواہش کو پورا کریں. تو یہ ایک ہمارے ایمان کا ایک حصہ بھی آپ کہہ لیں کہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ حج کریں اور اس فرض کو بھی ادا کریں. اب سنا یہی ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں نور الحق صاحب، انہوں نے جو ہے کافی زور لگایا کہ تقریباً 45,000 روپے کی سبسڈی دے دی جائے، جس پہ وزیر اعظم صاحب راضی نہیں ہوئے. اور باقی کابینہ کے جو اکثریت ہے وہ جب وزیر اعظم نے کہا کہ میں سبسڈی کے حق میں نہیں ہوں تو پھر تقریباً تمام کابینہ ہی ان کی طرف ہو گئی اور ان کے آرگومنٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا. صرف 2-3 سنا ہے کیبنٹ میں وزراء ایسے تھے جنہوں نے وفاقی مذہبی امور کے جو وزیر ہیں ان کو سپورٹ کیا. تو اس طرح یہ اب سبسڈی ختم ہو گئی ہے. اب تقریباً پچھلے کئی سالوں سے ناظرین، بلکہ جب سے پاکستان میں بنا ہے اور جب سے لوگوں نے حج کرنا شروع کیا ہے، خاص طور پہ پچھلی حکومتوں نے کافی سبسیڈائز کیا ہے حج کو. جس سے میں نے پہلے عرض کیا تقریباً اگر پچھلے سال 1,80,000 پاکستانیوں نے حج کیا تو اس میں سے 1,20,000 کے قریب جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سبسیڈائز ریٹ پہ انہوں نے حج کیا. باقی کچھ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں جو حج کرواتے ہیں پرائیویٹلی، وہ بھی بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں لیکن وہ عمرہ کے حج ہیں. لیکن جو لوور مڈل کلاس غریب طبقے سے لوگ پیسہ جمع کر کے بڑی مشکلوں سے ایک وقت تک کھانا کھا کے جیسے تیسے بھی کر لیتے ہیں، پیسہ تھوڑا بہت جمع کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت نے ایک فیسیلیٹیٹ کیا. یہ نہیں کہ حکومت نے تمام خرچہ ان کا برداشت کیا، جو بھی اخراجات حج کے ہیں وہ سارے کے سارے برداشت کیے، ایسی بات نہیں ہے. اس میں سے کچھ حصہ البتہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا، کچھ جہاز کے جو کرائے ہیں اس میں کمی کی، کچھ اکوموڈیشن وہاں سے اس پہ کچھ نیگوشیٹ کیا، کچھ اس پہ سبسیڈائز کر دیا. تو اسی طرح 1.5 سے 2.25 لاکھ پچھلے سال آپ کہہ لیں کہ حکومت نے لوگوں کو سبسڈی دی. اب حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ پاکستانی جو روپی ہے وہ بہت ڈی ویلیو ہوا ہے تقریباً 30 سے 32% کے قریب،
اس وجہ سے بھی یہ جو اخراجات ہیں، چونکہ اگر ریال جو ہے سعودی ریال 29 روپے کا تھا آج سے 6-7 ماہ پہلے، تو اب وہ 39 روپے کا ہے، تو اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے۔ اور چونکہ روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، اس لیے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اگر 8 سے 10 بلین روپے چاہیے سبسڈی کے، اس میں اگر حکومت اس کو سبسڈائز کرنا چاہتی ہے تو تقریباً 8 سے 10 بلین روپے چاہیے ہوں گے۔ اگر حکومت نے یہ فیصلہ تو بہرحال کر لیا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، اور ایک خاص پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ بھی اس کو لے کر چیلنج کرنا چاہتی ہے کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، انہوں نے بھی اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا تو بالکل جائز ہے حکومت کا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ پورا فلی فنڈڈ حج ہے لوگوں کے لیے۔ اس میں لوگوں نے اپنی جس میں نے پہلے عرض کیا، بڑی مشکلوں سے کچھ بچا کے پچھلے 20-30 سالوں میں ایک رقم جمع کی، اپنے لیے بچت کی، اور پھر حکومت نے تھوڑا بہت ساتھ کچھ ایڈ کر دیا تو ان کے لیے حج پاسبل ہو گیا۔ اب اگر حکومت ایسے لوگوں کو بھی سبسڈی نہیں دے سکتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، حکومت کا وہ آرگومنٹ جو پہلے تھا پیورلی نظریاتی یا اسلام جو قرآن کی روح سے، لیکن اس کی جو ہے مختلف طریقوں سے انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک بڑی ہارڈ پوزیشن جو حکومت نے لی ہے، اور پھر کنفیوزڈ پوزیشن لی ہے۔ اگر ایک بات کرتے تو ہمیں تسلی ہو جاتی کہ چلیے اس سال حکومت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جب ہمارے پاکستانی ریاست کے حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ اگلے سال سبسڈی مل جائے گی۔ لیکن حکومت نے پہلے جو بات کر دی کہ بھئی یہ تو صرف صاحب استطاعت جو استطاعت رکھتے ہیں صرف وہی حج کر سکتے ہیں، تو اب ایک عجیب سا مخمصے کا عالم ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کی پوزیشن ہے کیا، آیا وہ قرآن کی روح سے فیصلہ کر رہے ہیں یا پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کو دے کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو میں بھی کنفیوزڈ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہی بہت سے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوں گے، لیکن بہرحال یہ بہت زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس سال حج کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے ایک خاص رقم ان اینٹیسپیشن کہ کتنا خرچہ ہوگا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ وہ جمع کر رہے تھے، تو ان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہو گئی ہے۔ اگر ایسا تھا کہ ہائی سبسڈی اس کو ڈسکنٹینیو کرنا تھا تو اچھا ہوتا کہ اس سال کو جانے دیتے۔ ٹھیک ہے، مالی وسائل بھی بہت ہیں، مشکلات بھی بہت ہیں، لیکن 8-10 بلین ڈالر حکومت کے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں تھی میرے خیال میں۔ یہاں تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ہزاروں دوسری چیزوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایون پارلیمنٹ کا جو خرچہ ہے، کیفیٹیریا کا جو سبسڈیز دیتے ہیں، اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خرچے ہیں، اور بے شمار چیزوں پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ تو اگر اس سال کر دیتے اور اس سال یہ اناؤنس کر دیتے کہ اگلے سال سے سبسڈی نہیں ملے گی کیونکہ صرف حج ان لوگوں پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، تو شاید کچھ تھوڑا بہت بات بن جاتی۔ لیکن حکومت نے دو اپوزٹ پوزیشنز لے کر نہ صرف اپنے لیے بھی ایک کائنڈ آف مشکل کریٹ کی ہے، کیونکہ اپوزیشن تو بہرحال اور لوگوں کو تنقید کا جواز ہی ملا ہے، اور دوسری طرف جو لوگ واقعی حج کرنا چاہتے ہیں یا اس سال کرنا چاہ رہے تھے، ان کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ لوگ جو اس سال حج کرنے کو تیار بیٹھے تھے وہ اب کس طرح حج کریں گے، کیونکہ ان کو تقریباً 1,85,000 روپیہ مزید 56,000 روپیہ مزید چاہیے ہوگا، تاکہ وہ 4,85,000 روپیہ شاید چاہیے اس سال حج کے لیے۔ تو ایک مشکل سچویشن ہے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہمیں ضرور کال کیجیے گا اور آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے ایشو پہ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ہمارے پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید۔
3 روز پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا افغانستان سے متعلق، جس میں اس بات کا میں نے اظہار کیا کہ لگتا کچھ یوں ہے کہ یو ایس کو بھی اب معلوم ہے کہ 1-2 سال کے عرصے میں جو ہے افغانستان میں جو حکومت ہوگی وہ طالبان کی ہوگی، کیونکہ وہ ان سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں القاعدہ اور داعش کے خلاف کہ وہ جو ہے افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو القاعدہ اور داعش اجازت نہیں دیں گے ان کو کہ وہاں افغانستان میں وہ ری گروپ ہوں یا وہاں سے اپنی کاروائیاں کریں. اور یہ گارنٹیز جو امریکنز ہیں یا یو ایس ہے وہ مانگ رہا ہے طالبان سے، نہ کہ اشرف غنی کی حکومت سے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ناظرین بنتی جا رہی ہے. میں پہلے بھی اس پروگرام کے توسط سے یہ کہتا رہا ہوں کہ امریکہ ٹھیک ہے 7,000 فوجوں کا اس نے اعلان کیا ہے ڈرا ڈاؤن کا کہ وہ یہاں سے نکالنا چاہ رہے. اس وقت تقریباً 14,000 کے قریب امریکی فوجی موجود ہیں افغانستان میں. لیکن میرا یہی تجزیہ رہا اور میں کہ پورے طور پہ امریکہ وہاں سے نہیں نکلنا چاہتا. مجھے اب اور محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شاید اسٹیبلشمنٹ نے بھی کسی حد تک امریکہ کی یہ تجزیہ کر لیا ہے یا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم اشرف غنی کی حکومت یا جو اور لوگ ہیں جو صرف اس وقت کابل تک محدود ہیں یا 2 اور شہروں تک محدود ہیں، بجائے ان کے ساتھ ان کے ہر سال تقریباً بلینز آف ڈالرز ہم خرچ کرتے ہیں. $5 بلین تو صرف یہ جو افغان نیشنل آرمی ہے اس پہ لگ جاتا ہے یا پولیس فورس ہے اس پہ لگ جاتا ہے. تو بجائے ان پہ خرچ کرنے کے ہم طالبان کے ساتھ ڈیل کیوں نہ کر لیں. اگر طالبان کل کلا کو حکومت میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ڈیل کر لیتے ہیں تاکہ ہماری پریزنس بھی رہے، ایک گڈ ول بھی کریٹ ہو جائے ہماری طالبان کے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں. تو یہ بھی ممکنہ صورتحال ہے. اور طالبان بھی شاید اب یہی دیکھ رہے ہیں کہ رادر دین ایک سول وار باقاعدہ شروع ہو تو انہوں نے ڈپلومیٹک اوفینسو ایک لانچ کر رکھا ہے. بلکہ وہ کل ماسکو بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کو انٹرا افغانستان کانفرنس کا نام بھی دیا گیا ہے. وہاں پہ طالبان بھی ہوں گے، دوسرے جو اپوزیشن پارٹیز افغانستان کے اندر لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے، اور شاید اشرف غنی کی حکومت کے بھی وہاں پہ نمائندے موجود ہوں. تو ایک طالبان کے لیے تو بڑی زبردست سچویشن بنتی جا رہی ہے. اور میں نے اپنے ایک پہلے پروگرام میں، شاید پچھلے ہفتے کے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اصل جو چیز ہوگی وہ دیکھنے والی یہ ہوگی کہ جو اشرف غنی کی حکومت اور خاص طور پہ بھارت یہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ابھی نئی صورتحال ایک اور ڈیولپ ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے اور پرائم منسٹر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک سنا ہے خط لکھا ہے. دونوں نے الگ الگ خط لکھا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ان پہ انسسٹ کیا ہے کہ آپ یہ جلدی نہ کریں امریکی فورسز کی جو وڈرال ہے افغانستان سے. اس سے ان کے خیال میں ایک کیوس انارکی پیدا ہو جائے گی، سول وار شروع ہو سکتی ہے جس سے اس خطے میں مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو انہوں نے امریکہ کو یہ کہا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، آپ جو بھی نام دے دیں اپنے خطوط میں، کہ آپ ایسا نہ کریں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک کنونشنل طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. ان کا اپنا چونکہ خاص ووٹ بینک ہے، ان کی اپنی خاص انکلینیشن ہے، اور وہ ایک انکنونشنل طریقے سے ڈپلومیسی کر رہے ہیں. ہم نے وہ دیکھا نارتھ کوریا کے حوالے سے بھی دیکھا، اس ماہ پھر وہ مل رہے ہیں کم جونگ ان سے. اسی طرح ایران کے ساتھ ہم نے دیکھا جو ان کا جوائنٹ کمپریہنسو ایگریمنٹ تھا، جو نیوکلیر ڈیل تھی 2015 کی، اس سے بھی اپنے آپ کو نکال دیا. اسی طرح جو ہے اب وینزویلا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ مڈورا ہے ان کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو ایک بڑی انکنونشنل ڈپلومیسی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ افغانستان میں بھی جب یہ معاملات آئیں اور بیچ میں سے جو ہے اس وقت جو مذاکرات طالبان کے ساتھ ہو رہے ہیں
وہ بنیادی طور پہ یہی ہو رہے ہوں کہ ایک قسم کی راہ ہموار کی جا رہی ہو فار دا طالبان ٹو ٹیک اوور. گو کہ یہ ایک عجیب سا لگتا ہے اور شاید ممکن بھی نہیں لگتا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. اور میں تو اس نتیجے پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اشرف غنی کی حکومت کو اگنور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے خلیل جو ہیں خلیل زاد زلم خلیل زاد وہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں، وہاں ان کو جو ہے تفصیلاً ان کو آگاہ بھی کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی نوعیت ہے. لیکن مجھے لگتا کچھ یوں ہی ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ تو بہت مشکل ہے انٹرم گورنمنٹ بننا، کیونکہ اس وقت افغانستان کی حکومت کی ایک کوشش یہ ہے کہ جولائی میں جو صدارتی انتخابات ہونے ہیں وہ کس طریقے سے ہو جائیں، کیونکہ خطرہ جو ہے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اگر یہ الیکشنز ملتوی ہو گئے جولائی والے تو پھر یہ جو معاملہ ہے وہ طالبان کی حکومتی کی طرف جائے گا. بھارت کو بھی یہ خطرہ لاحق ہے کہ کیونکہ طالبان کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے ایک اورژن رہا ہے، وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل انہوں نے فیل نہیں کیا، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ. وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ راستے ہموار ہوں ان کی طرف بھی، کیونکہ تقریباً 2 سے 2.5 بلین کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے افغانستان میں بھارت نے. اور اس کے علاوہ جس ٹائم پہلے بھی بہت دفعے یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ افغانستان کا جو ہے اس کا غیر مستحکم ہونا ہی بھارت کے فائدے میں ہے، ان دا سینس کہ کچھ علاقے جو خاص طور پہ کابل جو پاکستان کا بارڈر جو ہمارا وہ پروونسز ہیں اس میں اگر حالات اچھے نہ ہی رہیں تو بہتر ہے بھارت کے لیے. لیکن اس وقت بھارت بھی پریشان ہے کیونکہ وہ تو انویسٹ کرتا رہا ہے اشرف غنی کی حکومت میں یا اس سے پہلے حامد کرزائی صاحب کی حکومت میں، اور ان کا خیال یہی تھا کہ اگر اس دفعہ اشرف غنی نہیں تو کم از کم عبداللہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو اگر اب یکسر سارا جو پولیٹیکل لینڈ اسکیپ افغانستان کا تبدیل ہوتا ہے تو یہ تو بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. دوسری طرف میں اس رائے سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ بس امریکہ جو ہے یہاں سے نکل رہا ہے اور یہ سارا جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ چائنا، روس اور ایران ان کے ہاتھوں دے دے گا. افغانستان میں امریکہ رہے گا، لیکن ان کی اب کوشش یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں، اور تاکہ جو ان کا افغانستان میں ایک رہنے والی بات ہے یا کچھ ان کی جو انٹرسٹ ہیں افغانستان میں وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکیں، تو طالبان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ارینجمنٹ کر لیں. اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ 1996 میں جب طالبان کی حکومت اس وقت بنی بھی تو اس وقت بھی امریکہ کے ایک قسم کے انٹریکشن تو طالبان کے ساتھ تھا. گو کہ صرف 3 حکومتوں نے یا ریاستوں نے، پاکستان، یو اے ای اور سعودی عرب نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا تھا، لیکن امریکہ کے بہرحال مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ان کے یو این کے اپنے اقوام متحدہ میں جو مندوب تھے فل رچرڈسن، وہ بھی دورے پہ آئے تھے افغانستان، تو ان کے ایک انٹریکشن تو تھا طالبان کے ساتھ. تو یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے یا انپریسیڈنٹڈ بھی نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ نے شاید تھوڑی بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ خاص طور پہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک انکنونشنل ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے ممکن ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں اور 1-2 سال کے بعد ہم یہ دیکھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ شاید یہ ہے طالبان کابل میں پھر ایک دفعہ حکومت کر رہے ہوں اور یہ اشرف غنی اور یہ سارے لوگ بالکل irrelevant ہو جائیں. اور ہو سکتا ہے، لگتا یہی ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. اگر واقعی کوئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن جائے اس سے بھی حیرت نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس بات پہ ضرور حیرت ہوگی کہ طالبان کسی ایسے کانسٹیٹیوشن کو مانے، کوئی ایسے الیکشن پروسیس کا حصہ بنے. وہ طالبان کی جس طرح میں نے پہلے کہا وہ اسٹرینتھس نہیں ہیں. طالبان بلکہ پچھلے دنوں بیان بھی تھا کہ ہم اس کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور سب لوگوں کو مل کر سب لوگوں کو ساتھ آن بورڈ رکھ کر اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو طالبان کی حکومت اسلامائزیشن، بٹ پرہیپس وہ طالبانائزیشن جو 1996 والی تھی وہ شاید نہ ہو،
اس میں کچھ نرمی سی پیدا ہو جائے، لیکن معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کو بہرحال اپنے ہمیں انٹرسٹ دیکھنے ہیں، اور اس وقت جو ہماری پالیسی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں آگے آنے والوں میں گو کہ ہمارے لیے پرابلمز بڑھ سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ سول وار وہاں پہ ہو گئی، لیکن ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ امریکہ اور طالبان جو ہیں کوئی ایسا معاہدہ کر لیں تاکہ جو سچویشن ہے وہ کیوٹک نہ ہو۔ ناظرین، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر عارف۔ جی عارف صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اگر فرض کیجئے پچھلے سال کسی شخص نے 3 لاکھ روپے جمع کیے، اس پہ حج فرض ہو گیا، اب فرض تو ہو گیا، اس کو ادا کرنا ہے، وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا یا قرآن دازی میں اس کا نام نہیں آیا، اب وہ کیا کرے؟ اس سال تو اس کے لیے بہت مسئلہ ہو گیا، اگلے سال کر لوں گا، چلو 10-15 ہزار روپے زیادہ خرچ آئے گا، بالکل اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا یہ۔ بہت، دیٹ از کریکٹ۔ یہی بات میں نے ذکر کیا کہ جو اس سال لوگ تیاری کر رہے تھے، جنہوں نے 3 لاکھ روپیہ جمع کیا پچھلے کئی سالوں سے محنت کر کر کے بچا کے، تو ان کا تو حج اس دفعے پھر رہ گیا۔ ان کے ساتھ اب ہمدردی کی جا سکتی ہے، یا گورنمنٹ کو اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، ری وزٹ کرنا چاہیے، اور اگر واقعی سبسڈی ختم کرنی ہے تو اس کو پھر اگلے سال سے ایفیکٹو کریں۔ اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ جی میں اعجاز بول رہا ہوں ٹیکسلا سے۔ جی اعجاز صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، آپ نے جو ترجمانی کی ہے باتیں زیادہ میں نہیں کروں گا، کہ آپ نے ساری باتیں کلیئر کر دی ہے کہ کتنے مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے حج کے لیے جمع کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ میں نے اپنے وائف کے لیے اتنے مشکل سے پیسے اکٹھے کیے، تو یہ جو آپ بتا رہے پارلیمنٹ میں سبسڈی دی جا رہی ہے، سارا اسلامی رولز ہے کہ شریعت میں سود کہاں پہ لکھا ہے کہ حلال ہے، یہ سارے پاکستانی سود پہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ یہ کیوں نہیں اپلائی کرتے کہ اگر شریعت ان کو یہاں پہ نافذ ہو رہی ہے کہ سبسڈی نہیں دی جا سکتی، تو سود بھی تو اسلام میں حرام ہے نا، قرآن میں شریعت میں لکھا ہے۔ بالکل، اس حساب سے یہ پورا ملک اس طرح یہ چلا رہے ہیں، تو اگر حاجی کو تھوڑی سی سبسڈی دے دی جاتی تو اتنے مشکل سے میری وائف کے میں نے پیسے اکٹھے کیے، اب ہم اتنے پریشان ہیں کہ آئندہ یہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے ہم خود میں بتا رہا ہوں کہ ووٹ ہم نے دیے، آئندہ یہ ثانیہ ساہیوال پہ اور یہ جو حاجیوں کو ساتھ جو کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے کہ کیسے ووٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، نئی حکومت آئی ہے، اپنے سارے خرچے سر پورے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں، آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں، ہماری آواز ان تک پہنچائی جائے کہ دوبارہ یہ پیسے تھوڑے سے کم کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلیں۔ ہم امید کرتے ہیں وزیر جو وفاقی مذہبی امور کے جو وزیر ہیں وہ کافی ابھی انہوں نے گو اپ نہیں کیا، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ کچھ سبسڈی حکومت دے دے۔ 45,000 روپے کی بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے، یہ ساری چیری پکنگ ہے، جہاں پہ قرآن یاد آ جاتا ہے وہاں سے وہ کر لیتے ہیں، اور باقی جو ہے ویسے ہی معاملات چلتے رہتے ہیں حکومت کے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ ہیلو، جی اقبال احمد خان بات کر رہا ہوں۔ جی اقبال صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ عوامی حکومت ہے اور عوام کو اگر تکلیف دینا ہی مقصود ہے اور عوام کے تمام معاملات کو پس پشت رکھ کر یہ راج کر رہے ہیں، یہ کس قسم کا راج ہے؟ جبکہ دیکھیے حج ایک ایسی قومی فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے، بالکل، اور دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے وہ یعنی میزبانی فرماتا ہے میرا رب کائنات۔ تو اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کہنے کو تو یہ عوامی حکومت ہے اور عوام کی کسی قسم کی آج تک میں نے اس حکومت سے یہ نہیں سنا کہ کوئی نیکی کی بات کی ہو، کوئی عوام کی فلاح کی بات کی ہو، کوئی عوام کے فائدے کی بات کی ہو۔ واٹس گوئنگ آن؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کس قسم کے وزیر ہیں، کس قسم کے مشیر ہیں۔
بس وہ اقبال صاحب ابھی وہ کہتے ہیں کہ انتظار کیجئے، سب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تھوڑا سا وقت دیجئے کہتے ہیں. ابھی اتنا ایک مسائل اتنے زیادہ تھے پچھلی حکومتوں کے نے جو چھوڑے ان کے لیے، تو اب ان تمام مسائل سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو بہرحال اب وقت دے دیتے ہیں، لیکن آج کی جو ہائی سبسڈی کی جو بات ہے اس پہ تو واقعی جو ہے اس سال کم از کم یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم سر، شریف ملک بول رہا ہوں جوہر آباد سے. جی وعلیکم السلام شریف صاحب، فرمائیے. سر گزارش یہ ہے کہ حج کے اوپر میرے نزدیک بھی سبسڈی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے جو فرائض ہیں نا سر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے حج جو ہے نا، نماز جو ہے یہ ہر ایک پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے. ٹھیک، بالکل. اور اس کے لیے پیسہ جو ہے، آمدنی جو ہے وہ جائز ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ سرکاری خرچ پہ لوگوں کو حج پہ بھیج دیتی ہے. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس شرعی اصول کے تحت ان کو بھیجتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سر حکومت اگر سبسڈی دے گی نا تو اس میں ہمارے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس میں وہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ حلال کے پیسے سے دی جا رہی ہے. ہم تو قرض بھی لیتے ہیں سود پہ. نہیں، وہ جہاں تک یہ آپ کی بات کا، تو حکومت دیکھیے، وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ حکومت نے کہاں سے یہ پیسہ جمع کیا. حکومت اگر سبسڈی دیتی ہے تو اس میں ہمیں اس میں ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پورا نظام جو ہمارا ہے اس وقت وہ اسلامی تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہم حکومت کو ٹیکسز دیتے ہیں، حکومت اگر سبسڈی دیتی ہے پھر حکومت اس وجہ سے بھی ریونیو کو جس طرح بھی استعمال کرتی ہے وہ اس کا کام ہے. لیکن جو سبسڈی ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی قرآن کی روح سے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن پھر حکومت اس بات پہ ڈٹی رہے، یہی آرگومنٹ لے، یہ نہ کہے کہ ہم اس وقت ہماری مالی مشکلات ہیں. پھر یہ دو باتیں جب کر دیتی ہے حکومت تو اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.